تو بعد عقل والے بھی وہ کہنے لگے کہ ہاں بہرحال اس عقل کو بھی آپ اگر لڑاتے جائیں تو کٹیا سال میں 2 اور 3 دفعہ بچوں کو جنم دیتی ہے. گرم علاقوں میں صحت مند جانور جو ہوتے ہیں 3 4 بھی، اور ہر 3 کے اوپر ان کو 12 13 کچھ کم کو زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے کم تعداد ان کی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے. ایک تو یہ سال میں 2 یا کم سے کم 2 بلکہ 3 بھی 3 مہینے کے بعد بھی سو دیتے ہیں اور بہت بچے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ کٹتے پھٹتے بھی نہیں، ان کو کھاتا بھی کوئی نہیں، باہر پڑے رہتے. 2 تعداد ہونی چاہیے. جیسے عقل والے کہتے ہیں جانور کٹنے سے تعداد گھٹتی ہے پیسہ گھٹتا ہے، وہی کہتی ہے تعداد بڑھتی ہے اور پیسہ بڑھتا ہے. اب جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے وہ سالانہ کروڑوں ہوتی ہے. اللہ میں ایک حاجی 100 قربانی بھی کرتا ہے، 200 بھی کرتا ہے، 3 اور ایک قربانی تو دور ہے ہی. اب کسی پر سریا پڑ گیا، کسی پر گجرا پڑ گیا، گجری قربانیاں ہوتی ہیں. اور پوری دنیا میں اگر کتنے ارب مسلمان ہیں تو کم سے کم قربانی تو کرتے ہیں. پھر فیصلے میں کتنے جانور کٹتے ہیں، پھر کسائیوں کے پاس موجود کتنے ہیں، کوٹھی داروں کے پاس موجود کتنے ہیں، اور گلہ بانوں کے گلوں اور گدوں میں موجود کتنے ہیں. میرا تعداد بڑھتی ہے نہ کہ تعداد گھٹتی ہے. اور پوری ملبوسات جو ہمارے امیونی سسٹم کا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس خون کا کوئی فورم، کوئی سویٹر، کوئی ہینڈ بیگ، کوئی چیز نہ ہو، جوتے بچتے وغیرہ. تعدادیں بڑھتی ہیں. اسی طرح فرمایا اللہ ذرا میں جانور کٹنا یا خیرات کرنا یا صدقات کرنا. عقل تو کہے گا مال گھٹ گیا، لیکن وہی کہے گی مال بڑھ گیا. اب کس کے تابع ہمیں رہنا ہے مسلمان کو؟ عقل کے تابع. عقل میری بھی ہے، شام لال کی بھی ہے، رام لال کی بھی ہے. عقل میری بھی ہے، تھوڑی بہت جانور کی بھی ہے. اور جانور کو عقل نہیں تو رات گھر کیسے آ جائے؟ جانور کی ہوا سے کھمتا نہیں تو وہ اعلیٰ گیس کے اندر کیسے پہنچ جائے؟ اسی جگہ کیوں بیٹھ کر پانی تلاش کر لے؟ عقل چھوٹی، یہ عقل ناطق ہے، یہ عقل مطلق ہے. تو عقل تو ہے، اصل عقل وہ ہے جو وحی کے تابع ہے، اور اصل عقل وہ ہے جس کو خدا کی شریعت کا علم ہے. اس علم کے آگے بھی ایک علم ہے جو خدا کا مقصد ہے، وہ ہے روحانی علم. اس کو قرآن فرماتا ہے من لدن کا علم، وہ لدنی علم جس کو اللہ تعالیٰ کتابوں سے نہیں دیتا بلکہ سینے سے دیتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور نبوت سے آتا ہے. یہ علم جو دوسرا آیا یہ کتاب در کتاب ہے، جس کتابیں ہماری عقل یا حواس خمسہ یہ کیا ہے، اور وہ علم جو ہے سینہ بسینہ ہے. وہ علم جو ہے یہاں سب سے بڑے عالم جو کشمیر میں گزرے ہیں کون گزرے ہیں؟ یہاں سب سے بڑے عالم سینے بسینہ والے گزرے ہیں. اور ان میں سب سے بڑا ظاہری عالم جو یہاں تھا وہ قاضی القضات تھے حضرت علامہ بابا داؤد خاتمی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن سینے والا علم حضرت محمود صاحب کے پاس زیادہ تھا. شریعت والا وحی والا علم بابا داؤد خاتمی کے پاس زیادہ تھا. تو وہ اپنے اس الفاظ سے فرماتے ہیں شکر للہ ہر لہجہ نیک و ترسوت، کوئی ترسوت نہیں، نیک و ترسوت. شکر للہ حال من ہر لہجہ نیک و ترسوت. اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میرا ایک ایک منٹ نیک سے نیک بنتا جا رہا ہوں. شیخ حمزہ دامرا رہبر یہ اس پاک رہبر کی مقام سے ایک ایک مقام میرا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک ایک قدم میرا جو ہے اگلے سانس سے دوسرا نیک، دوسرے سانس سے تیسرا نیک. شکر للہ حال من ہر لہجہ نیک ترسوت. شیخ حمزہ دامرا رہبر. اور
جب اللہ نے پوچھا صاحب وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہ، اس وقت قرۂ عرض پر مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے۔ تو صحیح بات ہے، نبی سے بڑا علم کس کو؟ ساری وحی کا علم کس کو؟ اور حضرت موسیٰ، اللہ نے فرمایا نہ، اس سے آگے ایک عالم ہے، جاؤ اس کی شاگردی میں رکھو، وہ ہے من لدنک علما، وہ ہے حضرت خواجہ خضر۔ تو نبی ہے، وہ ولی ہے، لیکن علم اس کا وہ پرانے دریا پر ملے گا، اور اس نے پھر کشتی توڑی، اس نے پھر بچے کا وہ کیا، دیوار کا یہ کیا، جس کا علم حضرت موسیٰ کو نہیں تھا۔ اور پھر حضرت خضر نے فرمایا بہت کچھ سکھاتا لیکن تیرا علم اتنا نہیں جو تاب لاتا میرے ساتھ۔ اس علم کو نسبت سے جوڑا جاتا ہے، اس علم کو آئیے اس کی طرف تھوڑی توجہ فرما لیں۔ کعبہ شریف اس سے گرد طواف ہو رہا ہے، یہ طواف عقل یہی کہتی ہے کہ یہ گردش کرنا کوئی عبادت تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک گردش سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ادھر ایک اللہ والے نے چکر کاٹا ہے، اس سے نسبت جوڑ کر قیامت تک وہاں جا کر اس کی نسبت قائم کریں گے۔ ایک جگہ عقل کر چلنا ہے جس کو ہم رمل کہتے ہیں، عقل کہتی ہے عقل کر چلنا کوئی عبادت نہیں، جھک کر چلنا عبادت ہے۔ خدا فرماتے نا جدھر خدا والا جھک گیا ہے ادھر جھکنا عبادت ہے، جدھر رک گیا ہے ادھر رکنا عبادت ہے، جدھر اکڑ گیا ہے ادھر اکڑنا عبادت ہے۔ ٹھیک، عقل یہ کہتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس لگا کر عید جمعہ پہ جاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ جو تمہارے پاس اچھی لباس ہے لگاؤ، شریعت کا حکم ہے۔ عقل تو کہے گی جو تمہاری پسند ہے وہ لباس لگاؤ، تو وہاں علم لدنی کہتا ہے نہ، اسی لباس میں آ جاؤ میرے پاس جس لباس میں آج سے کچھ صدی پہلے میرا بندہ آیا تھا، وہی آخری قبر والی لباس جہاں تمہیں پرچے پاس کرنے ہوں گے، وہی دو چادر والی لباس میں آ جاؤ۔ عقل کہتی ہے کہ سر پر بال نہ منڈواؤ اس وقت، تو دھوپ ہے کڑاکے کی، لیکن یہاں وہی کرو جو اللہ کے بندے نے پہلے کیا ہے۔ اچھا 4 سے 7 تک کو ادھر مارو، اچھا پھر جا کے عرفات میں کل کھڑے ہو جاؤ، عرفات میں بیٹھنا ہے، بیٹھنا ادھر عرفات میں ایک جگہ وقوف کرنا، تو عقل کہتی ہے یہ تو کوئی عبادت کا کام ہی نظر نہیں آتا۔ وہ گھر سے نکلے، کعبہ پہنچے، کعبہ سے نکالا، عرفات پہنچا دیا، میدان کے ٹیل میں بٹھا دیا، یہ فلاں وقت تک۔ فرمایا وہ نسبت قائم کرو جب اس عرفات کے اندر حضرت حمزہ اور حضرت آدم بیٹھے ان کے ساتھ نسبت جوڑو۔ خدا کے بندوں کی اداؤں کے ساتھ نسبت جوڑنے کا نام من لدنک علما، علم لدنی ہے۔ پھر اس جگہ کنکر مارو، کہاں کنکر مارو، نشان تو ضرور ہے لیکن آگے کچھ ہے نہیں۔ فرمایا وہی کرو جو آج سے پہلے ہمارے بندے نے کیا تھا، پھر وہاں پر قربانی کرو، جس کو ہم کہتے ہیں حج کی قربانی۔ اس واسطے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہاں قربانی ہوئی تھی، اور اسی قربانی کو جو وہاں نہیں پہنچ سکتا گھر میں بیٹھ کر لیں، وہ نسبت پیدا کر لیں۔ اور پھر ذی الحج کی پہلی تاریخ سے قربانی ہونے تک بھولوں کے بال نہ تراشیں۔ عقل کہتی ہے کہ صفائی کے لیے تراش دو، شریعت بھی کہتی ہے کہ بھائی صفائی رکھو، لیکن یہاں وہی اور علم لدنی کہتا ہے نہ، یہ اس صاحب کی نسبت کرو جس نے تم نہیں کاٹے تھے، اور پھر حاجی نہیں کاٹتے ہیں، حاجی نہیں کاٹتے ہیں۔ جب حاجی بھی نہیں کاٹیں گے کب تک؟ قربانی کرنے تک۔ تم بھی گھر میں نہ بال تراشو، نہ زیر ناف بال تراشو، نہ کچھ قربانی آپ نے کر کے تراشو، تمہیں کیا ملا؟ ایک نسبت جوڑ دی۔ یعنی حاجی نے بال نہیں کاٹے، اس لیے نہیں کاٹے کہ اس وقت حضرت خلیل نے ان دنوں حجامت نہیں فرمائی،
انہوں نے اس کی نسبت کی، ہم نے ان کی نسبت کی، ان کا حج کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اس نسبت سے من لدن علم، حالانکہ یہ بغیر کوئی عمل نظر نہیں آتا، سمجھے نا، ان کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اچھا، ایک شخص نے عرض کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا یہ ثواب ہے، حج کا یہ ثواب ہے، حج کا یہ ثواب ہے، غریبوں نے کہا یا رسول اللہ ہم رہ گئے کہ وہ لوگ جائیں گے حج کو، ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ فرمایا الجمعۃ حج المساکین، تم جمعہ نماز پڑھ لو، تمہیں یہاں حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قربانی کرتے ہیں، کدھر؟ مینا میں ایک قربانی لاکھ قربانی ہو جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا کوشش کر کے پہلی صف میں بیٹھ جاؤ، تمہیں ایک کوٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا اگر پہلی پر نہ پہنچ سکیں، فرمایا دوسری میں پہنچے تو گائے کا، تیسری میں تو بھیڑ بکری بندے کا، یعنی تھوڑی کوشش کر کے جمعہ کی نماز میں آ جانا۔ ہاں اچھا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر امیر یہ دونوں کام کر لیں، حاجی اگر حج کرے گا کدھر لیکن عید نہیں پڑے گا، عید وہاں حاجی کو عید معاف ہے گا، اور اگر جمعہ آ گیا جمعہ بھی وہاں ہی معاف ہو جائے گا مینا میں۔ لیکن ان کو کہا تم جمعہ بھی پڑھ لو، عید بھی پڑھ لو، تمہیں وہی ملے گا جو ان کو ملا، ان سے کاٹ لیا تم کو دے گا، لیکن کچھ کرنا تو چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ توفیق بھی نہ ہو، خاص ایسا بھی نہ ہو سکے، کوئی بیمار ہو جو نہ بول پائے، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ثواب بھی تمہیں ملے گا، برابر وہی جو ان کو ملا۔ آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بھی یہ کر لیں، یعنی تسبیحات بھی پڑھ لیں، حج بھی کر لیں، فرمایا اگر وہ بھی کر لیں، فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ کہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کو وہ بھی ملا، پھر وہ توفیق بھی ملی، پھر وہ بھی ملی۔ آپ ایسا کرو، آپ ارادہ کر لو اے اللہ جب ہمیں توفیق ہوگی ہم بھی حج کریں گے، اس سے پہلے آپ کو نیت کا ثواب۔ آخر میں بات آ گئی، نیت کو درست کر کے کسی کی نسبت بنا لینا ثواب سے خالی نہیں رہتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون غرق ہوا، اور فرعون غرق ہوا اور غرق ہونے والے میں سامری بھی تھا۔ سامری وہ کافر تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے نقال تھا، نقلیں نبھاتا تھا، حضرت موسیٰ کی مصنوعی شکل بناتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پگڑی باندھتا، داڑھی مبارک بناتا، آسا اٹھاتا، پھر تھوڑی تطلاطن کرتی زبان سے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی زبان تھوڑی تیسری زمانے میں جل گئی تھی، اس سے تھوڑا تطلاطن تھا، بعد میں نہیں تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پڑھنے سے ان کی یہ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تھا یہ اسی طرح کہہ کر لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ بنتا تھا کہ اس کی لاش مسخ نہیں ہوئی، ڈاکٹر کی لاش مسخ ہوئی، فرعون کی لاش کی مسخ ہے، بالکل کالی ہے، ابھی بھی موجود ہے اگر کی اس میں عجائب خدمت کی رکھی اللہ نے۔ تو بہرحال اس کی لاش مسخ نہیں ہوئی، جب اس کی لاش مسخ نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ تو زیادہ قطر میرے دشمن بھی تھا اور مجھے طلب بھی کرتا تھا اور مجھے نقل لگاتا تھا، اس کی لاش فرمایا مجھے عزت جلال کی قسم اس کی لاش مسخ میں کیسے کر سکوں جو کم سے کم نسبتاً ہی تیری شکل ہے۔ تو یہ مجلس سے ایک نسبت ہے اور بہت بڑی نسبت ہے، اور اتنی اونچی نسبت ہے کہ یہاں سے لے کر کے جب سے دنیا قائم ہوئی الست بربکم قالوا بلی تب تک ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ان کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میں نے عرض کی کہ پچھلے اعتبار پر بھی عرض کر چکا ایک عنوان سے
آج دوسرے عنوان سے موضوع تو ایک ہی تھا کہ ہمارے حواس خمسہ جس کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں اصل میں یہ چیز نہیں ہے، یہ وحی کے تعبیر ہے، اور وحی کے آگے بھی ایک علم آ جاتا ہے، علم من لدن کا علم، وہ ہے باطنی علم۔ اس کی ایک مثال سے میں اس وقت بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ آپ سب انشاءاللہ اہل علم ہیں، خدا ہمیں اہل علم بنایا، اہل فکر ہیں، خدا ہمیں اہل فکر بنایا، دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خدا ایسا ہی کرے اور قبول فرمائے۔ ذرا غور سے سنو، ایک شخص نے 10,000 روپے کی زکوٰۃ دے دی، ایک شخص نے 10,000 روپے کی زکوٰۃ دے دی رمضان کے مہینے میں، یعنی زکوٰۃ دینے کا اس نے مہینہ مقرر کیا تھا رمضان المعظم۔ اگلے شعبان میں یعنی 11 مہینے گزرنے پر اس کے پاس 10,000 روپے اور آ گئے، اب کتنے بن گئے؟ 20,000۔ اس کو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 20,000۔ شریف حکم کیا ہے؟ 20,000 کس کو؟ ضابطہ یہ ہے کہ وہ جو 9 شعبان کو جو 11 مہینے کے بعد ہمیں 10,000 ملا ہے، اس پر ابھی سال تو نہیں گزرا، اس پر 11 مہینے گزرنا چاہیے، اس پر تو 1 مہینہ گزرا، لیکن شرعی احکام کے تحت زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ سال کا شروع اور سال کے آخر کا اعتبار ہے، بیچ میں مال گھٹنے بڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس 20,000 پر کیسے زکوٰۃ آئی؟ اہل باطن عارف لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 10,000 ہے اس نے تو کوئی مجاہدہ کیا ہی نہیں، یہ تو ابھی آیا، لیکن وہ جو 10,000 پہلے تھے وہ مجاہدہ کر چکا ہے، اپنا مال زکوٰۃ کو دے چکا ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس نسبت سے اس پر بھی واجب۔ یہ ہے روحانیت کو سمجھنے کا نقطہ۔ ہم تو آ جائے اس سلسلے میں، خواجہ نقشبند کب آئے، ہم تو آ جائے، صدیق اکبر کب جڑے، بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہی فیصلہ ہوگا جو 10,000 کے ساتھ ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ واجب، اس پر بھی زکوٰۃ واجب۔ آپ نقطہ سمجھے؟ یہ ہے عارفانہ تشریح۔ اسلام 10,000 روپے ہمارے پاس تھے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، تو یہ 10,000 روپے 10 ہی رہے، 11 مہینے گزرنے پر 10 اور آئے، تو یہ کل مل کر 20 بنے۔ اس پر تو سال گزر گیا، اس پر سال ابھی نہیں گزرا، لیکن زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہوگی، کیونکہ اس کو اس سے صحبت اور نسبت جڑ گئی، جو اس کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہے۔ مسئلہ تھا قربانی کا، کہ اس وقت ہمارے سامنے جو قربانی کا مسئلہ ہے، بڑی ہمت کر کے قربانی کر لینی چاہیے، کیونکہ یوں بھی ہم جانور تو کاٹتے ہی رہتے ہیں، گٹی کے لیے بھی کاٹ لیتے ہیں، جنگل کے لیے بھی کاٹ لیتے ہیں، وہ بھی، لیکن آج کے جانور کا کچھ اور ہی مزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قربانیوں کے جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر ٹپک نہیں پائے گا، خدا کے سچے رسول نے فرمایا کہ ما تقدم ذنبہ ہی، پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، جو نیکی جنت لے جانے والی ہوگی، گویا کئی کروڑ نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور ہر گناہ کے بدلے سے ایک ہلاک کرنے والا گناہ معاف ہوگا، کروڑوں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہر بال کے عوض میں ایک درجہ ملے گا جو اس دنیا سے کئی کروڑ درجہ کھلا اور وسیع اور عریض ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس جانور کو ما تقدم، آپ نے آگے بھیج دیا ہے، اللہ اس نیکی کو پالے گا، اور خود کی پہاڑ سے موٹا بنا کر اس جانور کو اس وقت تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی
اور اس کے گوبر کو بھی نامہ اعمال میں احد کی پہاڑ سے زیادہ وزنی کر کے خدا کو لے گا۔ اگلا جملہ بزرگ فرماتے ہیں جب پل صراط پر گزرنا ہوگا، کئی ہزار سال اونچائی اترائی اور ٹیڑائی اور بال سے باریک جہنم پر واقع ہوا، اور برق یا بعض البرق بجلی یا اس سے بھی زیادہ چمکیلی طور پر یہ جانور پار لے جائے گا۔ یہ وہاں کام آئے گا جہاں کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو بڑی ہمت کے ساتھ قربانی انشاءاللہ کر رہے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اور آپ کے بزرگوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور مناسب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی کی طرف سے بھی، کہ نبی کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ کے اندر 10 سالہ زندگی رسول اللہ کی رہی، 2 مہدیے منگواتے رہے، 2 مہدیے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہندیاں میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس قربانی رکھا، اور یہ مہندیاں میری طرف۔ 10 سال کے اندر برابر یہ معمول رہا۔ جب آخری حجۃ الوداع کا موقع آیا، مالی حالت مسلمانوں کی درست تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفق رسول نے رحمت اللہ علیہ نے 100 اونٹ خریدے، 100 اونٹ کتار میں لگائے، اور 70 اونٹ آپ نے ہاتھ مبارک سے نہر کی۔ نہر کا معنی 7 جگہوں سے ذبح کرنا ہوتا ہے اونٹ کو، اور کتنی تکلیف اٹھائی رسول اللہ۔ 70 کو ذبح کیا، فرمایا قیامت تک آنے والی میری امت کی طرف سے، امت کی طرف سے، میری امت کی طرف سے۔ ہاتھ مبارک تھک گیا، فرمایا یا علی اگلے اونٹ 30 رہ گئے میری امت کی طرف سے، تو کر لو، میرا ہاتھ تھک گیا۔ اس نبی کا نام ضرور رکھ لینا چاہیے۔ ایک جانور خریدو اللہ کے رسول کی طرف سے، صدیق اکبر کی طرف سے دوسرا، اور انشاءاللہ یہ قربانی رنگ لا کر رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے، چاہے عقل مانے یا عقل کہیں مانتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہے، وہ کہتا وہ مر گیا، لیکن وہی کہتی ہے کہ وہاں سوال و جواب ہے، وہی کہتی ہے نئی زندگی ہے، وہی کہتی ہے ہر چھوٹے کھڑے کا وہاں حساب و کتاب ہے۔ تو وہی کے تابع ہو کر ہم یہ بات کہیں کہ ہر روز ہماری دائری محمد رسول اللہ، خصوصاً سوموار، خصوصاً جمعہ، اور حدیثوں میں آیا کہ نام لے لے کر ملائکے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں فلاں کی جگہ سے اتنے درود آ رہے ہیں، فلاں کی جگہ سے اتنے اعمال آ رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے سامنے خدا چاہے یہ دائری جائے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فلاں امتی نے یہ ہدیہ قربانی کے نام مقدس دیتے ہیں، پھر ہماری خوش نصیبی کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہے 1000-1200 روپے سے بھی کم ہوتی ہے قربانی، یعنی جب بڑا جانور خرید لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیویوں کا نام بھی رکھا کرو، بڑوں کا نام بھی رکھا کرو، صاحبوں کا نام بھی رکھا کرو، کم سے کم آپ کی قربانی ضرور ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ایک سائل ہے ان کے غلام نبی صاحب ہیں، ادھر خدا ان کی بھی شفا عاجل عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ روحانی بیمار ہیں روحانی علاج فرمائے، جسمانی بیمار ہیں جسمانی علاج، اے اللہ ہر مشکلات، اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ اتحاد و اے اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں دے، اپنی درویش کی والدہ گزری ہے خدا کی مغفرت، جتنے ہمارے اموات گزرے حاضرین کے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا سوئنا کرینا ذکرنا امثالا اللہم نحیدہ منا فہی الاسلام۔